ہے۔ اخبارات میں بےحیاؤں کی تصویریں، بےحیائی، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ بےحیائی، ہر جگہ بےحیائی، گھروں میں بھی اللہ آپ کا بھلا، مفت میں، سب کچھ مفت میں، حکومت اس میں تعاون کر رہی ہے، ٹاور لگا رہے۔ اور مزے کی بات، ہمارے بلوچستان کے پہاڑوں میں جہاں روٹی ملے یا نہ ملے، بجلی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے آسانی کر دی، وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں وہ شمسی پہ ڈیفریزر بھی چلتے ہیں، فریج بھی چلتے، اس پہ ٹیلی ویژن بھی چلتا ہے، اس پہ ٹیلی ویژن بھی چلتا ہے۔ پرانے زمانے میں پٹھانوں کی روایت یہ تھی، پٹھانوں کی روایت بھی تھی، بلوچوں کی بھی تھی، سندھی سب میرے سر کے تاج ہیں، کہ اگر کوئی یہاں سے ہماری بہنیں گزرتی تھی، بیٹیاں گزرتی تھی، کوئی اگر ایسے کر کے دیکھتا تو کہتے کہ ارے کہیں کہ تو ڈسے تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ خدا کی قسم مانگ کے نکالتے تھے، مارتے تھے، پٹھان مارتے تھے کہ کس کو۔ عربوں میں اب بھی یہ دیہاتی میں اب بھی اسی طرح بدو میں ہے، گاڑیاں ہیں ان کی، ان گاڑیوں میں کبھی عورتوں کو لے جائیں تو انہوں نے اس کالے شیشے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ پردہ لگائیں، اور آپ اس کی گاڑی کو یہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کریں گے، یعنی آپ کراس کریں گے، کراس کرتے ہوئے آپ اگر اس کو دیکھیں، پھر آگے گزرا، پھر آپ اس کو دیکھ رہے کہ کون ہے، گاڑی روک کر کے بسم اللہ کر کے ایسا شروع ہو جائے گا آپ کو، کہ ایسا شروع ہو جائے گا کہ بے غیرت تو مجھے دیکھ کیا رہا، آپ کو معلوم نہیں، حرمہ فی السیارہ، حرمہ، عورت ہے میرے گھر اس میں گاڑی میں، تو کس کو دیکھ رہا؟ اب بھی دیہاتوں میں بھی ہے۔ ہمارے ایک سردار صاحب ہیں، انسان کی کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک دفعہ بڑے بڑے میر معتبر وڈیرے شڈیرے مڈیرے سب کو جمع کیا، کہنے لگے کہ اس کے پاس خاص قسم کا بندوق تھا، کہنے لگے کہ قسم اٹھائے کوئی کہ جس نے نہ بدکاری کی ہے، نہ زنا کیا، نہ زنا کا سوچا، نہ کسی کی بیٹی کو بہن کو غلط نگاہی سے بد نگاہی سے دیکھا، قسم اٹھائے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، کبھی بد نگاہی نہیں کی ہے، اس طرح قسم اٹھائے، طلاق کی قسم اٹھائے، میں اپنا یہ بندوق اس کو دیتا ہوں۔ اب بڑے بڑے نمازی ایک کرے، حضرت مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی، باقی میں ٹھیک رہا ہوں۔ دوسرا کہہ رہے کہ اس کو اشارہ کر رہے تو بول، وہ کہتے ہیں یار اگرچہ بدکاری نہیں کی، سوچا تو بہت ہے نا۔ وہ تیسرے سے کہا کہ تو بڑا بزرگ ہے، سمجھے، تو بول، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بدکاری تو نہیں کی ہے لیکن دیکھا تو ہے نا، سمجھے۔ تو سردار صاحب نے اپنی ٹوپی اتاری، آسمان کی طرف دیکھ کر کے رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے کہ خدا کی قسم نمازوں کی کمزوریوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہوں جیسے تم لوگ بے غیرت ہو۔ جس قسم کے جتنے بھی قسم مجھے دے دو، ایسا بے غیرت نہیں۔ جیسے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ جامع مسجد کی بنیاد وہ آدمی رکھے، اس نے میرے جیسے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مناظر اسلام، مفسر قرآن، عارف باللہ، صوفی، پیر طریقت، رہبر شریعت، ہمارے بڑے بڑے نام ہوتے، اشتہار میں جگہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ سارے سب کو، صوفیوں کو، بزرگوں کو، مولویوں کو، تبلیغیوں کو بلایا، دعوت کی عالمگیر نے، پھر کہنے لگے کہ مسجد کی بنیاد رکھنا چاہ رہا ہوں، جامع مسجد کی، لیکن اس مجمع میں ایک آدمی قسم اٹھائے کہ جب سے بالغ ہو گیا اس کی تہجد کی نماز چھوٹی نہیں ہے، کبھی بھی، سفر میں، حضر میں، سردی میں، گرمی میں، صحت میں، تندرستی میں، بیماری میں، کبھی بھی تہجد کی نماز چھوٹی ہو نہ چھوٹی ہو، ایسا آدمی کھڑا ہو جائے، مسجد کی بنیاد وہ رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں جناب سیف صاحب کو، جناب سیف صاحب آپ تہجد کا، وہ کہتے تہجد کی رکعتیں کتنی ہوتی، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھ سے کہتے کہ آپ تو شیخ الحدیث ہے، آپ بتاؤ، میں کہتا ہوں کہ میرے تو کبھی غلطی سے پڑھ لیتے۔ اور مولوی بھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، صوفی بھی دیکھتے رہے، تبلیغی بھی دیکھتے رہے، ہے ایک بھی تیار نہیں ہوا، اور رونے لگے، اس کے آنسو آگے، کہنے لگے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں ایک راز تھا جو میں کسی کو بتا نہیں رہا تھا، لیکن آج میں رسوا ہو گیا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، حکومت کی مصروفیات اپنی جگہ پر، عوام کے مسائل اپنی جگہ پر، لیکن جب سے بالغ ہو گیا خدا کی قسم کبھی تہجد کی نماز میری چھوٹی نہیں۔ کرنے والے جو کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، اور جو نہ کرے دل نہ خواہدرہ بہانہ بسیار۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ امت یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کر لیں،
وہ اسلام ہے، جو نہ کرنے کے منہیات ان سے باز آ جائے اور دلی طور پر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو، آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات کو بھی چھوڑیں اور پھر دین کے پرچار ہر بندہ اپنے ذمہ پر لے لے۔ آخر دشمن بے حیائی یا دشمن اپنے یہودیت اور اپنے نصرانیت کے لیے کروڑوں پیسے خرچہ کر رہا ہے، میں اور آپ ہم قرآن کے لیے کیوں دوڑ نہیں لگا رہے ہیں؟ ہم قرآنی تعلیمات کے لیے، ہم ایمان کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے ہم کیوں بے چین نہیں ہے؟ ہمیں بے چین ہونا چاہیے، ہم کیوں تبلیغ نہیں کر رہے؟ گزارش یہ ہے، اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع میں آپ حضرات یہ ہے کہ آپ چلے جائیں، جیسے کہ آپ کو اطلاع بھی ہوگی، 2 حصوں میں ہے، یہ ہے کہ کل سے اجتماع شروع ہے، 1-2 دن کے بعد یہ ہے کہ دعا ہوگی، جتنا بھی ہو اللہ والے مخلوق ہوں، اللہ کی مخلوق ہیں، آپ چلے جائیں وہاں یہ دعا کریں، شاید یہ ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی کی دعائیں قبول نہ ہوں، وہاں آدمی چلے جائیں۔ اس لیے اجتماع میں آپ حضرات سے گزارش ہے، اور ویسے بھی گزارش ہے اپنے گھروں میں بھی اہتمام کریں کہ دین اور دینی احکام کا اور یہ ہے کہ سنتوں کا اہتمام کریں جو ہم سے بن پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا دے۔ اللہ